نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، سورہ الطارق میں اللہ کی ذات مبارکہ نے اہم ترین راز پوشیدہ رکھے ہیں۔ اس سورہ کی خیر و برکت سے اہل ایمان اپنی حاجتوں کی تکمیل کو اللہ کی رحمت سے نہ صرف ممکن بناتے ہیں بلکہ زندگی کے نظام کو بھی بہتر کرتے ہیں۔ یوں کہنا بھی غیر مناسب نہ ہوگا کہ سورہ الطارق کی برکت سے آپ انہونے کو بھی ہونی میں بدل سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بے شمار بہنوں کی پرزور گزارش پر اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورہ الطارق بینیفٹس فار لو میرج کے بارے میں بتائیں گی، اس لیے اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل توجہ کے ساتھ سماعت فرمایا جائے۔ عزیزان گرامی، سورہ الطارق کا وظیفہ شادی کے لیے آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل اور حسب تفیق صدقہ سے ہی شروع کرنا ہے۔ یہ نوافل آپ نے اپنی جائز حاجت کی نیت سے ادا کرنے ہیں اور صدقہ حسب تفیق صاحب ضرورت کو ہی ادا کرنا ہے۔ نمبر 2، یہ وظیفہ آپ نے خاص تنہائی میں کرنا ہے تاکہ آپ کی توجہ اپنے مقصد سے غافل نہ ہونے پائے۔ یاد رہے، توجہ اور مکمل یکسوئی سے کیے گئے وظائف ہی آپ کے اورا کو آپ کی ذات کے لیے ایکٹیو کرتے ہیں، جس کے بعد ہی ڈیوائن انرجی آپ کی ذات پر امپلیمنٹ ہوتی ہیں۔ نمبر 3، سورہ الطارق کا وظیفہ فار لو میرج آپ نے صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور خاص خوشبو لگا کر ہی کرنا ہے۔ کوشش رہے دوران وظیفہ وہ خوشبو پاس رکھی جائے اور ہر بار ضرورت پر صرف وہی خوشبو استعمال میں لائی جائے۔ عزیزان محترم، یہ وہ بنیادی محرکات ہیں جن کو فالو کرنا اس وظیفہ میں کامیابی کے لیے بے حد ضروری سمجھا جاتا ہے، لیکن ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اکثر لوگ جلد بازی میں وظیفہ کو بغیر مشروط کرتے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے ان لوگوں کو وظائف سے حتمی فیض حاصل نہیں ہو پاتا۔ خیر، اب ہم ویڈیو کے دوسرا حصہ کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ کو اس وظیفہ کا طریقہ دورانیہ اور تعداد کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس لیے تمام ترس ہونے والی بہنوں سے ہم توجہ کی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اوپر بیان کردہ ترتیب کو فالو کرتے ہوئے آپ نے کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص انتظام کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نوافل ادا کر کے جائے نماز پر آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جانا ہے اور سورہ طارق پاس رکھ لینی ہے۔ جب آپ پرسکون اور ریلیکس ہو جائیں تب آپ نے سورہ الطارق کو دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ تلاوت کرنا شروع کرنا ہے۔ یہ تلاوت آپ نے آہستہ آہستہ، توجہ سے، یکسوئی سے اور اپنی جائز حاجت کو مد نظر رکھتے ہوئے دل سے کرنی ہے۔ جب ایک بار سورہ الطارق کی تلاوت مکمل ہو جائے تب آپ نے اللہ مالک کی بارگاہ میں ایک لمبا سجدہ حاجت ادا کرنا ہے، جس میں آپ نے اپنی جائز حاجت کو اللہ کے حضور بڑے ادب اور عاجزی سے رکھنا ہے۔ کوشش رہے یہ سجدہ محبت کے ساتھ ذرا طویل رکھا جائے۔ اس ترتیب کو فالو کرتے ہوئے آپ نے کم از کم 7 روز تک بلا ناغہ سورہ الطارق کو محبت کے ساتھ تلاوت کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس زبردست نوری عمل کی برکت سے نہ صرف آپ کو اچھے اور نیک رشتے حاصل ہوں گے بلکہ وہ رشتے اللہ کی رحمت سے کامیاب بھی رہیں گے۔ یہ وظیفہ سند سے ثابت شدہ ہے اور بے شک ایسے وظائف جو کہ سند سے ثابت ہوں انہی میں انسان کو کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ ویڈیو کے آخری حصہ میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سلسلہ اسم اعظم نے دعائے خاص کا روحانی پروگرام بھی شروع کیا ہے۔ دعا کا یہ خاص پروگرام ان بہنوں کے لیے ہے جو کہ رشتہ کی بندش، اثرات یا محبت کی بندی جیسے مسائل میں مبتلا ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں ایسے حالات کا سامنا کر رہے ہیں تو بغیر دیر کیے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنا مسئلہ بیان کر دیں۔ سلسلہ کے بزرگ انشاءاللہ آپ کے لیے دعائے خاص بھی کریں گے اور بہترین روحانی علاج بھی تجویز فرمائیں گی۔ ہم بھی اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد وآل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔